يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ دیا ہوا ہے. اس طریقے کا نام دین اسلام ہے. اللہ کے نزدیک اگر اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے تو وہ کامیاب ہے، بامراد ہے. لیکن اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور دھرم، کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو اللہ کا صاف اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کے دربار میں قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ مردود قرار دیا جائے گا. اسلام کو اللہ پاک نے پسند بھی فرمایا ہے، اسلام کے اندر کامیابی بھی رکھی ہے، اور اسلام پر چلنے والوں کے لیے اللہ پاک نے دونوں جہاں کی، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی، دونوں زندگی کے اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے. آج ہمارا اپنا عجیب حال ہو گیا کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن گزارتے نہیں. مسلمان تو ہیں لیکن اسلام ہماری اپنی زندگیوں کے اندر نہیں. عجیب حال ہو گیا کہ نام ہمارے اپنے مسلمانوں جیسے ہیں، اور عجیب عجیب نام ہم نے رکھے ہوئے اسلام کے مطابق، لیکن کام ہمارے اسلام سے مخالف ہے، ہمارے اپنے دین سے ہٹ کر اور کٹ کر ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اسلام کے حلقے میں آ گیا، تو یہ اب اسلام کے مطابق ہی زندگی گزارے. اور انسانوں کی بھی طبیعت یہی ہے کہ انسان یہی مزاج رکھتے ہیں، اور انسانوں کا ذہن بھی یہی ہے کہ جس برادری کا ہے، جس فیلڈ کا ہے، اسی فیلڈ میں رہا جائے. مثلا اگر کوئی باغبان ہے تو اس کے لیے کاروبار بھی وہی اچھا لگتا ہے، قریشی ہے تو اس کے لیے کاروبار بھی وہی اچھا لگتا ہے. تو لوگوں نے جیسے کاروبار کے لیے اپنے اپنے برادریوں کے اعتبار سے اپنے اپنے کاروبار سیٹ کیے ہوئے ہیں. عطار ہے تو ان کے لیے مسالے ہیں، قریشی ہے تو ان کے لیے اپنی جانوروں کی خرید و فروخت ہے، باغبان ہے تو ان کے لیے سبزی ترکاریاں ہیں، پھل فروٹ وغیرہ ہے. ہٹ کر اگر کوئی کٹ کر کام کرتا ہے تو لوگوں کو تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے. بھلے سے لوگ اس کے اوپر کچھ بولے نہ، کمنٹ نہ دے، لیکن عجیب بھی لگتا ہے کہ یہ ہو کر یہ کام کر رہا ہے، فلا ہو کر یہ کام کر رہا ہے. مثلا کوئی مولوی صاحب اگر حجامت کی دکان کھول دے تو لوگ بولیں گے کہ یہ مولانا ہو کر کیا کر رہے ہیں، حجامت کر رہے لوگوں کے ذہنوں نے. حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ عیب کی چیز ہے، لیکن لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھایا ہوا ہے. ہر آدمی کو ایک فنڈامنٹل رائٹس دیا ہوا ہے، آزادی دی ہوئی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی روزی روٹی کی تلاش میں وہ کوئی بھی ذریعہ حق حلال طریقہ اختیار کر سکتا ہے. لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے. کوئی ایک طریقہ کسی ایک برادری کے لیے، کسی ایک انسان کے لیے، مخصوص انسان کے لیے نہیں رکھا گیا ہے. کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمارے اپنے اکابرین کے اندر اور ہمارے اپنے اسلاف کے اندر کوئی عطار گزرے ہیں، عطر فروش گزرے ہیں، کوئی کپڑوں کے تاجر گزرے ہیں، کوئی ہیرے جواہرات کے تاجر گزرے ہیں، کوئی تو
कुमार गुजरे हैं, कुमार जो हांडिया वगैरह बनाते थे, अल्लामा खुदूरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। खुदूरी एक मसाइल की बहुत बड़ी किताब है, वो अल्लामा खुदूरी रहमतुल्लाह अलैह की। कहते ही इसलिए उनको खुदूरी कि वो हांडिया बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? हांडिया बनाया करते थे। तो कोई कारोबार, कोई धंधा, कोई बिजनेस किसी के लिए मखसूस नहीं, कोई कुछ भी कर सकता है बशर्ते कि वो हक हलाल हो, बस हक हलाल हो। लेकिन लोगों ने उसको अपने अपने जहन के एतबार से अजीब अजीब जहनीत के लोगों ने उसको अलग अलग रखा हुआ है कि मौलाना है तो सिर्फ उनके लिए मदरसा सूट होता, उनके लिए इमामत सूट होती, उनके लिए बयान सूट होता, उनके लिए दीनी कोई लाइन हो। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि दुनिया को दीन के रास्ते से कभी भी हासिल नहीं करना चाहिए। दुनिया को दुनिया के रास्ते से ही हासिल करो, दुनिया को इमामत से हासिल मत करो, दुनिया को मदरसे से हासिल मत करो, दुनिया को दीन के रास्ते से हासिल मत करो, दुनिया को दुनिया के रास्ते से हासिल करो। उसके लिए कारोबार रखा हुआ है, बिजनेस रखा हुआ है, तिजारत रखी हुई। अफसोस इस बात पर होता है कि हमारे अपने उलमा तिजारतें करते हैं, उन्होंने अपने आप को टेका दिया हुआ है इमामत का, मदरसों का, उन्होंने अपने आप को फारिग किया हुआ। ये अलग बात है कि इमामत की तनख्वाह भी लेना जायज़ है, मदरसे में पढ़ाने की तनख्वाह लेना भी जायज़ है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन उलमा को मशवरे दिए जाते हैं लेकिन वो कबूल नहीं करते। लेकिन अल्लाह का करम है, लॉकडाउन से बहुत सारे उलमा के ज़हन अब ठिकाने के ऊपर आ गए, तो बहुत सारे उलमा अब इमामत की तरफ, तिजारत की तरफ, मदरसों की तरफ अब ध्यान नहीं दे रहे। वो तिजारत के ऊपर उनका अपना ज़्यादा फोकस है। उनको पता लग गया कि हमारी अपनी रोजी रोटी हमें खुद तलाश करना पड़ेगी और हर एक को अपनी अपनी रोजी रोटी तलाश करना है। खैर, बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऐसे ही मैंने और आपने अपने लिए इस्लाम को पसंद किया, मुसलमान बने हम सब, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की। मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मुमिन है, ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, लेकिन क्या हमारे काम भी इस्लाम के मुताबिक है? क्या हमारा अपना रहना सहना, उड़ना बिछोना, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हमारे अपने प्रोग्राम, हमारे अपने हंसी और खुशी और गमी के मौके इस्लाम के मुताबिक हैं? मैं और आप अगर एक मोटी मोटी नज़र डालें, हल्के से हमारे अपने मुआशरे के ऊपर नज़र डालें, तो 90% नहीं 95% लोग ऐसे मुझको आपको मुआशरे के मिलेंगे जो मुसलमान तो हैं लेकिन इस्लाम की ज़िंदगी के अंदर नहीं। अफसोस इस बात का होता है कि गैरों ने इतनी मेहनतें की है, इतनी मेहनतें की हैं कि उन्होंने इस्लाम का नाम सिर्फ नमाज, रोज़ा, तस्बीह, तिलावत और ज़कात और हज, इसके ऊपर मुसलमानों का ध्यान लगाया हुआ है। इतनी मेहनतें गैरों ने की हम पर, इतनी मेहनतें हुई कि मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाला है ये, लेकिन इसके सारे के सारे मामलात, सारे के सारे कारोबार, इसकी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं। इसको इस्लाम पसंद नहीं आता, ये तो जुमला थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये इस्लाम में अपने लिए आफियत ही नहीं समझ रहा। इस्लाम अच्छा नहीं लगता। इसका कारोबार देखो, इसके निकाह देखो, इसके गमी के मौके देखो, इसके घरेलू प्रोग्रामात देखो, घरेलू ज़िंदगी देखो, आईनी ज़िंदगी है, खारजी ज़िंदगी है, पूरा का पूरा इस्लाम के मुवाफिक नहीं बल्कि मुखालिफ है। लॉजिक नहीं लगता, दिमाग को बात नहीं लगती कि ये इस्लाम होकर इस्लाम से कटकर ज़िंदगी गुजारता है, मुसलमान होकर इस्लाम से कटकर ज़िंदगी गुजार रहा है। जबकि इस्लाम एक खूबसूरत दीन का नाम है, एक हसीन और जमील तरीक़े का नाम है, एक पुरकशिश ज़िंदगी का नाम इस्लाम है। वो एक वीडियो सामने आया कि स्कर्ट के ऊपर लड़कियां जा रही थी, चंद लड़कियां शॉर्ट ड्रेस में, तो हमारी अपनी कुछ बहनें रास्ते के ऊपर खड़ी हुई और हर आने जाने वाली बहन को वो हिजाब करवा रही थी।
हिजाब मतलब स्कार्फ वगैरह डालते हैं, वो डाल रही थी। तो स्कर्ट में 2 लड़कियां खड़ी हुई तो उनको भी हिजाब पहनाया, अंग्रेज थे वो। तो उन्होंने अपने आप को देखकर प्राउड फील किया कि हम हिजाब के अंदर इतने खूबसूरत लग रहे। लोगों को पता ही नहीं है कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। और उसकी वजह यह है कि हम मुसलमानों ने इस्लाम के ऊपर 100% अमल नहीं किया। पता कब चलेगा? किताबों में तो हर मजहब छुपा हुआ है, हर मजहब किताबों के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन उसको बरतना, उसके ऊपर अमल करना और उसको फॉलो करना और उसको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाना और उसको बरतना, ये तो उस धर्म के मानने वालों की जिम्मेदारी होती है कि मैं मुसलमान हूँ तो अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं कुरान के मुताबिक और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। लोग देखकर कहें कि ये टोपी इस्लाम का एक तरीक़ा है, ये लिबास एक इस्लामी लिबास है। लोग हमारे अपने कारोबार को देखकर कहें कि ये कारोबार इस्लामी कारोबार है। लोग हमारे अपने घरों को देखकर कहें कि ये इस्लामी घर नज़र आ रहा है। हमारे अपने महलों को देखकर कहें कि ये इस्लामी महल्ला है। हम इस्लामी महल्ला किसको बोलते हैं? जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वो इस्लाम पूरा हो गया। जहाँ पर 2-5 मकानात हमारे ज़्यादा हो गए, वो भी पूरा हो गया। यह हमारा अपना हाल है ना। जहाँ हमारी आबादी बन गई वो तैयब नगर बन गया। ये अजीब हमने एक ज़हनियत लोगों को भी दी है और हमने भी अपनाई है उसकी, जबकि हमारे अपने आमाल से पता लगना चाहिए था, हमारे अपने तौर तरीकों से पता लगना चाहिए था कि यहाँ पर इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, यहाँ पर दीन इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। ना हमारे कारोबार से लगता, हमने दुनिया के हवाले अपने आप को करके रख दी। गैरों ने मेहनती की तो उन्होंने मुआशरती ज़िंदगी को बेहयाई की राहों पर डाला और मईशत वाली ज़िंदगी को सूदी कारोबार के ऊपर लगा दिया। 2 चीज़ें हैं, मुआशरती ज़िंदगी और मईशत वाली ज़िंदगी। मुआशरती ज़िंदगी के अंदर उन्होंने बेहयाई को प्रमोट किया, खानदानी निज़ाम, लोगों का आपस में रहना सहना, लोगों का आपस में मेल मिलाप, लोगों के आपस के ताल्लुकात, ये मुआशरती ज़िंदगी। वालिदैन, बच्चे, बीवी, शोहर, बहनें, भाई, रिश्तेदारियाँ, दोस्त, दुश्मनियाँ, ये मुआशरती ज़िंदगी कहलाती है, ख़ानदानी ज़िंदगी। गैरों ने मेहनतें करके इसके अंदर बेहयाई दाखिल की और मईशत, कारोबार, तिजारत, बिजनेस, रुपया पैसा, दौलत कमाना, इसके अंदर सूदी निज़ाम को दाखिल करके रख दिया, बैसी कारोबार आ गया। और ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका असर पूरे दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर। वजह उसकी क्या बनी? वो हत्तर इम्कान नहीं, पूरे तौर पर कामयाब हुए। वजह उसकी ये बनी कि हमने हमारे पास में जो तर्ज़े ज़िंदगी था, जो अल्लाह ने मुझको आपको दिया हुआ था और ऐलान फरमाया था, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे ज़िंदगी गुजारने के तरीके को मुकम्मल किया, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। हज्जतुल वदा के मौके पर आयत नाज़िल हो रही है कि दीन क्या हो गया? मुकम्मल। अफसोस होता है कि हमने दीन को महदूद किया नमाजों के हद तक, रोज़ों के हद तक, तस्बीह, तिलावत, इबादत, ज़कात और हज के हद तक, कि दीन हमारा 24 घंटे का दीन है, दीन हमारा पूरी ज़िंदगी का दीन है। तरीक़ा हमारे लिए पैदाइश से लेकर मौत तक का है। तरीक़ा हमारा मुआमलात में भी रहेगा, मुआशरत में भी रहेगा, अखलाकियात में भी रहेगा, मुनाकहात में भी रहेगा, और हंसी और खुशी के मौक़े जो है
انجوائے کرنے کے جو مواقع ہے اس میں بھی ہمارا اپنا دین رہے گا، سیر و تفریح میں بھی ہمارا اپنا دین رہے گا، سیاح لوگوں کا بھی دین ہے اور مسافروں کا دین ہے، مقیم لوگوں کا دین ہے، اور محلوں میں کیسے رہنا اس کو بھی بتایا گیا ہے، دشمنیاں کیسے کرنا یہ بھی بتایا گیا، سیاست کیسے کرنا یہ بتایا گیا، راجنیتی کیسے کرنا یہ بتایا گیا۔ لیکن نہیں، ہمارے اپنے ممبروں سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی، ہمارے اپنے جو مصلحین ہیں وہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، اور ہمارا اپنا عوام کا تو حال اللہ ہی مانی کر اللہ خیر صلی اللہ ہے، یہ ہمارے اپنے حالات ہیں۔ 100% دین ہے، 100% دین۔ میں بھی کسی کو پکڑوں گا تو کہوں گا بھیا نماز پڑھو، بھیا نماز پڑھو، کم سے کم نماز پڑھ تو آ جاؤ، یہ ہمارا اپنا دین۔ دین کی دعوت ہم نے اسی کو سمجھا کہ نماز کے اوپر آ جاؤ، بہت اچھی چیز ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ بھیا روزے تو رکھو، کم سے کم تسبیح تو کر لو، تلاوت تو کر لو، یہ تو عبادات کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک حصہ، ایک پارٹ ہے۔ لیکن 100% دین، اللہ 100% دین کا مجھ سے آپ سے مطالبہ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تھوڑے بہت نہیں، آدھے ادھورے نہیں، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ کیسے آ جاؤ؟ پورے۔ اور اللہ کا جو وعدہ ہے 100% دین پر ہے۔ صحابہ کی زندگی میرے آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو آپ کو بتا کر گئے ہیں، تو صحابہ کی زندگی میں کون سا دین تھا بتاؤ؟ نمازوں والا دین، عبادت کی لائن کا دین، صرف روزوں کے حد تک کا دین، عمرے اور زکوٰۃ اور حج کے حد تک کا دین، صرف ٹوپی اور داڑھی اور لباس کے حد تک کا دین۔ صحابہ کی زندگی میں آپ کو معاملات 100% نظر آئیں گی، معاشرت 100% نظر آئیں گی، تجارتیں ان کے اسلامی احکامات کے مطابق، اور ان کے کاروبار اور کھیتی باڑیاں اور ان کی زراعتیں اور ان کی ملازمتیں اور ان کی نوکریاں اور چاکریاں اور ان کا شوہر بننا، صحابہ کی عورتوں کا بیویاں بننا، صحابہ کے بچوں کا اولاد بننا اور صحابہ کا والدین بننا، یہ 100% دینداری کے دائرے میں تھا، 100% دینداری والا۔ آج افسوس ہوتا ہے ہم کو کہ آج ہمارے اوپر غیر حاوی ہے، غیر باطل ہمارے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا کیے ہوئے ہیں؟ باطل، دجالی طاقتیں جو ہے، طاغوتی طاقتیں جو ہے، اور باطل پلاننگ اور اسکیمات جو ہے وہ ہمارے اپنے اوپر حاوی ہے۔ اس لیے کاروبار کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم شاپنگ لائسنس نکال لیتے، قانون بنا ہوا ہے، ادوگ آدھار کارڈ مجھ کو آپ کو چاہیے، شاپنگ ایکٹ مجھ کو آپ کو چاہیے۔ کاروبار کرنے کے لیے ہم رواج دیکھتے کہ کاروبار کرنے کا رواج کیا ہے معاشرے میں، مال کیسا ہونا چاہیے، گراہک کون سے قسم کے ہمارے پاس میں آتے ہیں۔ جیسا ہمارے اپنے گورائی کا ماحول بنا ہوا ہے کہ اپنے کو سب کھیڑے پاڑے کے گرے کے بولتے ہیں، تو ویسے ہی مال رکھا ہوا ہے، اس اعتبار سے چل رہا ہے ہمارے پاس۔ خاندانی نظام میں بھی نکاح مناکحات میرے آپ کے جو ہو رہے، تو وہ معاشرے کو دیکھ کر، سوسائٹی کو دیکھ کر۔ گھر بنایا جا رہا ہے تو اسی اعتبار سے بنایا جا رہا ہے۔ اب وینٹیلیشن کا زمانہ آ گیا، اب لوگ دیواروں سے زیادہ کھڑکیوں کو اہمیت دے رہے۔ کس کو اہمیت دے رہے؟ صحیح بات ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی دیواریں رکھ رہے اور بڑی بڑی کھڑکیاں رکھ رہے، کیوں تو ہوا پاس آئیں گی۔ پہلے لوگ بھی کھڑکیاں رکھا کرتے تھے، لیکن نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ اذان کی آواز آئیں گی، اذانوں کی رکعتیں آئیں گی اور تکبیریں آئیں گی۔ لیکن اب کیا ہو رہا بھائی؟ اب سسٹم چینج ہو گیا، لوگ بنا رہے نا، تو ہم بھی ایسے ہی بنائیں گے کہ اس کے اندر سے اجالا بھی آئے، اس کے اندر سے آکسیجن بھی آئے، اس کے اندر سے ہوائیں بھی اچھے طریقے سے آئے، اور موسم ہمارا اپنا ٹھنڈا رہے، گھروں کا ماحول اچھا رہے۔ گھر ویسے ہی بنیں گے، حالانکہ گھر بنانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا، بالکل ترغیب بھی دی ہے اور بنانے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن ہمارا اپنا طرز زندگی اسلام سے ہٹا کر، اللہ نے کیوں کہا پھر الیوم اکملت لکم دینکم،
تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہے۔ افسوس ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دوسروں کے محتاج ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود دوسروں کے محتاج ہیں۔ حالانکہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس میں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا معاملہ ہے، اس کے اندر کیا کیا جائے۔ اس لیے بھائیوں، سمجھ کر سوچ کر زندگی گزار کر، رہبری میں زندگی گزار کر، قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو برتے، اپنی زندگی کو گزارے۔ اس کے اندر کامیابیاں ہیں، کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی پہلے، ہمارے پاس میں ایک جملہ بہت مشہور ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ یہ جملہ آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنے ہوگی، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اس کو بتایا گیا کہ پہلے دنیا کی کامیابی، مرنے سے پہلے یہاں کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، سکون کا سانس ملے گا، چین کی زندگی ملے گی، خوشیاں اور فرحتیں اور مسرتیں ملیں گی، اچھی زندگی ملے گی۔ لیکن ہم نہیں گزارنا چاہ رہے اس کو، اس لیے کوشش کریں ہماری پوری زندگی کے اندر پورا دین ہو، پوری زندگی میں ہم دین کو بڑھتے، دین کے اوپر عمل کریں، دین کے اوپر تحقیق کریں، دین کے اوپر ریسرچ کریں۔ کیا کہتا ہے میرا دین اس بارے میں، کیا کہتا ہے میرا دین اس بارے میں، اس کے متعلق دین کی کیا رہنمائی ہے۔ گھر کیسے بناؤں میں اپنی بیٹی کا بیاہ کیسے کروں، میں اپنے بچوں کے پروگرامات کیسے کروں، میں اپنے بچوں کی تعلیم کیسے کروں، میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں۔ لیکن نہیں، افسوس ہے کہ ہم غیروں کے حوالے ہو کے رہے، غیروں کے حوالے ہو گئے۔ مکمل دین ہے، مکمل دین کے اوپر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین کے اندر چلنے میں کامیابی نہیں۔ جتنا چلیں گے اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا، کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو جاؤ، ہو سکتا ہے ناکام بھی ہو جاؤ، ناکامی کے لیکن اچھے خاصے ٹکے اپنا گارنٹی ہے اس کے اندر۔ ادھورے دین میں نہیں، مکمل دین میں کامیابی۔ اور اللہ کا اعلان بھی یہی ہے کہ پورے ایمان میں آ جاؤ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ اس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح، تلاوت، یہ اپنی جگہ پر اس کو کرنا ہے، اس کے کرے بغیر تو چارے کار ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مول صاحب یہیں تک بولو، آپ یہیں تک بولو، آپ کاروبار کے بیچ میں انٹرفیئر مت کرو، آپ گھریلو زندگی میں دخل اندازی مت کرو، آپ راجنیتک میں اور سیاست میں مت بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کیا سیاست کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور راجنیتی کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور بخاری کی روایتیں میں آپ کو سناؤں، آپ ہاتھ لگا لیں گے اپنے سروں کو۔ یہ نبی کی وراثت ہے، اگر کوئی اس وراثت کے اوپر عمل نہیں کرتا تو وہ نبی کی ادھوری میراث تقسیم کر رہا ہے لوگوں کو، نبی کی ادھوری میراث تقسیم کر رہا ہے۔ نبی نے صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ پہنچانے کا حکم نہیں دیا علماء کو، نبی نے کہا کہ ان کو معاملات بھی بتاؤ، معاشرت بھی بتاؤ، سیاسیات بھی بتاؤ۔ سیاست اگر نہیں ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا امیر المومنین اور جلیل القدر صحابی پون دنیا کے اوپر اور 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کیسے کرتا، بتاؤ کیسے کر رہا ہے، بغیر راجنیتی کے ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دار الخلافت اور آپ کا ہیڈ کوارٹر مدینہ المنورہ کے اندر ہے، کہاں پر ہے؟ مدینہ المنورہ میں ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب شیر خدا رضی اللہ عنہ جس وقت میں امیر المؤمنین بنے ہیں اور آپ نے کرسی کو سنبھالا اور آپ نے عہدے کو سنبھالا اور آپ خلیفہ بنے ہیں، تو آپ نے اپنی سیاسی بصیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سیاسی بصیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنا ہیڈ کوارٹر مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ لے گئے۔ کہاں پر گئے؟ مدینہ کی سرزمین کو چھوڑا اور کوفہ گئے، وہاں پر اس کو ہیڈ کوارٹر بنایا۔ یہ سیاسیات نہیں ہوتا اور کیا ہے بتاؤ؟ لیکن ہمارا اپنا ذہن ہی نہیں گیا، ہم کو اتنا پیچھے رکھا گیا، اتنا پیچھے رکھا گیا، اتنا پیچھے رکھا گیا
کہ اب ان چیزوں کی اگر ہمارے سامنے بات بھی ہوتی ہے تو ہمارے اپنے دیکھنے کے نظریے چینج ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سے موضوع پر بات ہو رہی ہے. اس کو اسلام کا حصہ ہی نہیں گردانا گیا، اس کو دین ہی نہیں شمار کیا گیا. دین صرف اتنا بتایا گیا کہ آپ مسجدوں کے اندر آؤ اور مسجدوں سے جاؤ، عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ، اور اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ آپ کی عبادتوں سے اور میری عبادتوں سے اور ہمارے اپنے نماز اور روزوں سے باطل کو کوئی نقصان نہیں، کوئی دشمنی نہیں. شیطانی طاقتوں کو ہماری نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ بولتے پڑھو، 2 پڑھتے 4 پڑھو، 4 پڑھتے 5 پڑھو بولتے. کتنی پڑھنا ہے پڑھو، کتنے روزے رکھنا ہے رکھو، کتنی زکوٰۃ دینا ہے دو، اور کتنے حج کر سکتے کرو. حج میں بھی جاؤ تو ہمارا ہی پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں. حج میں جاؤ کس کا پروڈکٹ استعمال ہو رہا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں سب. یہاں تک کہ چکن بھی آ رہا ہے جس کے اندر واضح حق حلال اور حرام کا مسئلہ ہو کر بیٹھا ہوا ہے. چکن کے تعلق سے وہ چکن بھی تم وہ انگریز کمپنیوں کا کھا لے. حج میں عمرے میں جاؤ کیا استعمال ہو رہا ہے بتاؤ. اب بیف آپ کو نام کو ملے گا، مٹن آپ کو نام کو ملے گا، لیکن زیادہ تر کیا استعمال ہو رہا ہے وہاں پر؟ چکن استعمال ہو رہا ہے. البیک لگا ہوا ہے، البیک کمپنی اپنا روسٹ کر کے چکن دے رہی. کئی ہزاروں اور لاکھوں ٹن چکن استعمال ہو رہا ہے. شادیوں کے ہمارے پروگرامات میں اب کون سی بریانی آ گئی بتاؤ؟ تو چکن بریانی آ گئی. جو مشتبہ کھانا بنا ہوا ہے اس وقت کا، مشتبہ کھانا بنا ہوا ہے، اس کے کھانے میں بھی شک شبہ ہے کہ یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کو، ورنہ پھر جمعہ کے بعد میں مجھ کو پریشان کرے گی کہ یہ کیا ہے. اس لیے بھائیو 100% دین کے اوپر عمل کرو. 100% اپنی پوری زندگی کے اندر، چاہے کاروبار ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے روزگار ہو، ملازمت ہو، کوئی شعبے کے اندر میں اور آپ کام کر رہے ہو، گھریلو زندگی گزار رہے ہو، اس کے اندر دیکھو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو کہ اس کے اندر اللہ کا حکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، اس کے مطابق زندگی کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکامات کا پابند بنائے، اپنے حبیب کے طریقوں کا اور سنتوں کا عاشق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک